الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. سورۃ النساء کی 26ویں آیت ہے جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ کیا ارادہ جو نزول قرآن سے مقصود ہے اس کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ تمام واقعات جو کچھ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے اجمالاً و تفصیلاً، اور وہ احکام جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے ان کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، یہ بتایا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے یرید اللہ لیبین لکم، تاکہ تمہارے سامنے واضح کر دیا جائے، صاف صاف بیان کر دیا جائے اس بات کو کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حسنہ ہے کیا سیئہ ہے. وہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کلام اللہ کا نزول فرمایا. وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں اس بات کی رہبری کرے، تمہیں اس بات کی ہدایت دے، تمہیں اس بات کو سمجھائے. سنن الذین من قبلکم، کہ ما قبل لوگوں کی عادتیں کیا تھیں، ما قبل لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، کیا ان کی عادت تھی، کیا ان کے درمیان نیک اور بد کردار تھے، ان تمام کو بھی بیان کرنا مقصود ہے. پچھلے لوگوں کے کردار کو بیان کرنا بعض مرتبہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، بعض مرتبہ نصیحت کے لیے ہوتا ہے. عبرت بھی مقصود ہے کہ عبرت حاصل کرو. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب. اللہ تعالیٰ عبرت اور سبق آموز واقعہ بیان فرما کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے تم لوگ سبق حاصل کرو. اور جو نیک کام ہیں یہ قابل تقلید کام ہے، ان کاموں کو تم اپناؤ تاکہ تمہارے اندر بھی یہ برکات، رحمتیں، عافیتیں، عزتیں تمہیں بھی نصیب ہوں. پچھلے لوگوں کو جن کاموں کی وجہ سے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا وہ تمہیں بھی عطا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ،
اور تم لوگ جس وقت نصیحت حاصل کرنے کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اے لوگو سنو، صرف تم لوگ سننے کے بعد اللہ کا مقصود صرف بیان کرنا ہی ہے، اللہ نے واقعات بیان کر دیا، اللہ نے احکامات بیان کر دیا، اللہ نے عذابات بیان کر دیا، اللہ نے جنت اور جہنم کے احوال بتا دیا، بس اتنا ہی مقصود سمجھ کر مت رہ جانا۔ پھر دوبارہ اللہ کہتا، اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ تم لوگ توبہ کرنے والے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرنے والا ہو جائے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور پھر فرمایا تیسرا ارادہ کیا ہے اللہ کا؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ شہوتوں کے تابعدار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے مقتدی ہو گئے، اپنے نفس کو انہوں نے امام بنا لیا، خود اس کے مقتدی بن گئے، خود اس کے تابعدار بن گئے، خود اس کے وفادار بن گئے۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر تم لوگ مکمل طور پر اسلام کی طرف رخ کرنے والے بن جاؤ۔ پچھلی زندگی میں جو کچھ تمہاری پرانی عادتیں تھیں ان تمام عادتوں سے باز آؤ، اور باز آ کر ادھر تم توجہ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا اور ایک ارادہ ظاہر فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مکمل طور پر غلام اور تابعدار بنا کر 24 گھنٹے مسجد میں مغلق کرنا نہیں چاہتا۔ تم یوں سمجھو گے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگ 24 گھنٹے مسجد میں پڑ جائیں، جس طریقے سے راہب لوگ پڑے رہتے تھے اس طریقے سے تم لوگوں کو ٹوٹلی غلام بنا کر مسجد میں ایک سو بٹھا دینا، یہ اللہ کا مقصود ہے؟ کہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام واقعات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اللہ تم پر سے عذاب کی تخفیف کرے، تم لوگ عذاب میں مبتلا نہ ہو، تکلیف میں مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تم لوگوں کے اوپر سے مصیبتیں ہلکے ہو جائیں، یہ اللہ چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور پھر فرمایا اتنی تفصیل سے 5 مرتبہ اللہ کا ارادہ سمجھانے کے باوجود انسان کیا کرے گا؟ انسان اپنے دماغ کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، فیصلے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، سوچ کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور صحیح نتیجے پر آنے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ بہت ساری کمزوریاں اس سے وابستہ ہیں، اس کو بھی اللہ نے واضح کر دیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس کمزوری اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب جب اللہ کی چاہت کے مطابق یہ امت چاہنے والی بنے گی یا نہیں بنے گی، اس میں بھی اللہ کو ڈاؤٹ، اتنا بھئی میری مشیت یہ، میری چاہت یہ، میری خواہش یہ، میری تمنا یہ، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی بدھو بخش لوگ کیا کریں گے؟ بدھوؤں کی طرح رہیں گے، ڈائریکٹ اللہ کی مشیت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے۔ اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ بھی حکم دینا شروع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اتنا گھما پھرا کر جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم لوگ آپس میں
آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال کھانے والے نہ بنو، ناحق مال کھانے والے نہ بنو۔ اس کا مال وہ ہڑپ کر لیا، اس کا مال یہ ہڑپ کر لیا، اس کا مال وہ دبا لیا، اس کا مال یہ دبا لیا، ہرگز یہ حرکت نہ کرو۔ یہ فرمایا الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، ہاں البتہ آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہو تجارت کرو، بھئی میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ تجارت کیجئے، جو بھی نفع ہوگا آپس میں مل جل کر کھا لیں گے، یہ تجارت جائز ہے۔ ٹوپی پہنانا جائز نہیں ہے، ٹوکرا ڈالنا جائز نہیں ہے، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کسی ایک کو ٹانگ پکڑ کر گھسیٹنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ تجارت بھی لین دین نہ، حضرت انہیں میرا مال لے لگ گیا، ارے لے لگ گیا تو تجارت کرنے گیا بھائی، تجارت کو دینے سے پہلے دیکھ لیا کرو یہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، محنتی ہیں، وفادار ہیں، جفاکش ہیں، سچا ہیں، یہ تمام صفات اس کے اندر موجود ہیں، دیجئے، اگر نہیں ہے مت دیجئے، مت دیجئے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپس میں نفرتیں بڑھیں گی، نفرت کی انتہا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو تباہ مت کرو، برباد مت کرو، کسے ملے اسے دے کر آپ اپنے آپ کو برباد مت کر لو۔ IMA کو دینے سے پہلے آپ لوگوں نے استخارہ کیا؟ نہیں کیا۔ ایمبیڈنٹ کو دینے سے پہلے آپ لوگوں نے استخارہ کیا؟ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں۔ نتیجتاً بیٹا ملیں گے اسے چھوڑتا نہیں، بیٹا ملیں گے اسے چھوڑتا نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب کیا کرو؟ چھوڑ دو، جو ہو گیا ہو گیا، the past is past، جو ہو گیا ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، کوئی بات نہیں، وہ دھوکہ دے دیا، اب دوبارہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ دوبارہ تمام جتنے دھوکے باز والی حرکتیں ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا، مخلوق کو دھوکہ دینا، امت کو دھوکہ دینا، دوستوں کو دھوکہ دینا، بھائی بہنوں کو دھوکہ دینا، یہ تمام دھوکے کی فہرست کا سلسلہ ختم کرو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑا رحیم ہے، دوبارہ تمہیں پیروں پر کھڑا کرے گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ رحیم تھا، اب بھی رحیم ہے، کوئی بات نہیں۔ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ایک بار نقصان ہوگا، دوبارہ نقصان ہوگا، 6 بارہ نقصان ہوگا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ چوتھے بار نفع ہی نفع ہوگا۔ نقصان ہوتا ہے، سب کی زندگیوں میں نقصان ہوتا ہے، نقصان سنبھلنے کے لیے ہوتا ہے، نقصان دوبارہ ہوشیار ہونے کے لیے ہوتا ہے، نقصان سوجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، نقصان تدبیر و تقدیر پر یقین لانے کے لیے ہوتا ہے، نقصان اپنے فہم کو، اپنی دانائی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، نقصان اندھی تقلید اور اندھی تابعداری سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ نقصان سے کوئی نقصان نہیں، نقصان تو فائدے کی چیز ہے، نقصان ہمیشہ فائدے کی چیز۔ نقصان ہوگا، ارے بھائی صلح حدیبیہ ہوا تبھی تو فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا تبھی تو فتح مکہ ہوا، اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتا فتح مکہ کی خوشی کا ملتی؟ صلح حدیبیہ سے نکل رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہارے لیے فتح کا دروازہ کھول دیا۔ اب فتح ہی فتح ہے، فتح ہی فتح ہے، ایک صلح ہے پھر فتح ہی فتح ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہا؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، بے فکر رہو، سنو،
اگر کسی نے تمہیں دھوکہ دیا دشمنی سے اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان تمام کم بختوں کو جہنم میں لا کر ڈالنے کی ذمہ داری ہماری۔ تم لوگ میں یہ کر ڈال تو وہ کر ڈال تو کیا ابھی کرونا کو ہو گیا سو ہو گیا۔ نیکسٹ سیڑھی سنبھل کے قدم رکھنا، نیکسٹ قدم سنبھل کے رکھنا، کہیں پھسل نہ جاؤ، کہیں گر نہ جاؤ۔ اگر کمزور ہو گئے ہو تو تیسرے عصا ہاتھ میں لے لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو، استخارہ کر لیا کرو۔ حضرت کیا ہوگا اس کے بعد؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کو بہت آسان ہے دوبارہ تمہیں بے نیاز بنانا۔ اللہ کو بہت آسان ہے دوبارہ تمہیں مختار بنانا۔ اللہ کو آسان ہے دوبارہ تمہیں مستغنی بنانا۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب پیغام۔ لیکن کیا کرنا ہے اللہ؟ دوبارہ ہم لوگوں کو توانگری کے لیے کیا کریں؟ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے جس سے منع کیا گیا، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے جس سے منع کیا گیا، وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، تو کیا کریں گے آپ؟ اگر میں گناہوں سے بچ گیا تو سود کھانے سے بچ گیا، حرام خوری سے بچ گیا، دھوکہ دہی سے بچ گیا، غلط لوگوں کی صحبت سے بچ گیا۔ ارے بھائی چھتری کے ساتھ چھتری مل کر چھتری بن جاتا ہے۔ صحبت چھتری ترا چھتری کنت، صحبت چھتری ترا چھتری کنت، صحبت چھتری، چھتری کے ساتھ چھتری پھرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، نیک آدمی کے ساتھ نیک آدمی رہے گا، کمینے کے ساتھ کمینہ رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں بھائی انہوں ویسا نہیں بھائی جی، انہوں بھی ویسا تمہیں بھی ویسا۔ کیوں؟ کمینے کے ساتھ کمینہ چلتا سو، کمینے کے ساتھ کمینہ ہی رہتا ہے، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ کمینے کے ساتھ نیک انسان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اسے جڑتی ہی نہیں، اسے اس لیے کہ وہ تو سراپا دھوکے باز۔ ارے بھائی دھوکے باز کے ساتھ کون رہے گا؟ دھوکے باز رہے گا۔ ٹوپی پہنانے والے کے ساتھ کون رہے گا؟ ٹوپی پہنانے والا رہے گا۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے اگر تم گناہوں سے بچ گئے، وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، تو ہم کیا کریں گے جانتے ہو؟ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمام گناہوں کا کفارہ ہم کر دیں گے۔ تم لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ بدل، جو کچھ نقصان ہوا اس نقصان کی تلافی ہم کریں گے۔ بس مخلص بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، گناہوں سے معافی مانگ لو، تو ہم کیا کریں گے؟ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمام گناہوں کا ہم کفارہ کریں گے۔ اور پھر آپ کہاں ہمیں لے جائیں گے؟ وَنُدْخِلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پر تمہاری عزت ہی عزت ہے، تمام ذلتوں سے پاک جگہ، تمام عزتوں والا مرکز، تمام اعزازوں سے نوازنے کی جگہ، جہاں پر صحیح عزت، جھوٹی عزت نہیں۔ جتنے الیکشن میں آ کر جیت کر آتے ہیں سب کو جھوٹی عزت، وہی تصویر جس کو پھول پہناتے ہیں ذرا دنوں کے بعد اسی تصویر کو جھوٹے مانیں گے لوگ۔ یہ تمہیں ہر پارٹی کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں، جس تصویر کو پھول پہناتی اسی تصویر کو جھوٹے ماریں گے۔ تو جھوٹی عزت و سب، وہ اللہ جس جگہ پر لے جائے گا وہاں تمہارے لیے صحیح عزت، سچی عزت ملتی رہے گی۔ اور پھر تمہیں کرنا کیا ہے جانتے ہو؟ فرمایا
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ سنو بھائی، تم لوگ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو آگے جو بڑھایا اس کی تمنا مت کرو، میں بھی اس کے سکا ہو جاؤں، میں بھی اس کے سکا ہو جاؤں۔ چھوڑ ڈالو، تمہاری نصیب تمہارے ساتھ، تمہاری نصیب تمہارے ساتھ۔ تم دوسروں کی طرح بننے کی تمنا مت کرو، تمہارے نصیب میں جو ہے ضرور تمہیں مل کر۔ النصیب یصیب لو کان بین الجبلین، النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین۔ تمہارے نصیب میں ہے، ضرور وہ چیز مل کر رہے گی۔ حرص مت کرو میں اس کے سکا ہو جانا، اس کے سکا ہو جانا، ترم خاں بن جانا، کیا بھی نہیں۔ تمہیں جو خاں اللہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ خاں بن کر رہو گے، وہ خاں بن کر رہو گے۔ لکھپتی لال خاں، یہ لال خاں جوڑا جاتا ہے، بن کر رہو گے، اس لیے تم تمنا مت کرو۔ اور ایک بات سنو، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد حضرات جو بھی محنت کریں گے اس کا ضرور پھل کھائیں گے۔ عربی قرآن پاک کی کتنی تفصیلی رہبری۔ مرد حضرات سنو، اب عورتیں بھی کیا بھی فکر کرو ان کو، جی ہمیں بھی تم نہ ساتھ دیتی، ہمیں بھی تم نہ ساتھ دیتی، ہمیں ان کو بولو تمہیں کیا بھی ساتھ دے، ان کو پابندی سے نمازاں پڑھو۔ نقصان ہوا نہیں ہوا؟ ارے بھئی ہمارا جو نقصان ہوا اس کی تلافی عورتیں کیا کرتے ہیں، ذرا میرے زیورات لے چلے جاؤ، میں بھی کام کو جاتی ہوں، تمہیں بھی کام کو جاؤ، دو جنے مل کو گھر کو سنبھالیں گے، گھر کو قبرستان بنا ڈالیں گے۔ تو یہ نیت کر لے کو انہیں بھی کام کو جاتا سو، انہیں بھی کام کو جاتی سو، انہیں بھی بے نمازی، انہیں بھی بے نمازی، انہیں بھی بے حیا، انہیں بھی بے حیا، انہیں بھی بے شرم، انہیں بھی بے شرم۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ خواتین جی تم لوگ گھر میں رہو، وقرن فی بیوتکن، اور تمہارا کام کیا ہے جانتی ہو؟ نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، ذکر کرو، فکر کرو، خوب اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ ایک جماعت فکر کی اور یہ ایک جماعت ذکر کی۔ فکر کی جماعت مردوں کی، ذکر کی جماعت عورتوں کی۔ ارے بھئی آسان نظام ہے۔ ذکر کی جماعت کون سی؟ چنانچہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ گھر میں تمام جتنے خواتین ہیں سب کو نماز کے لیے بولو، کیا پڑھیں؟ ارے بھئی تمام خواتین نماز کا اہتمام کریں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم بھی پابندی کرتے رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق کا دروازہ کھولتے چلے جائیں گے۔ انہوں گھر میں رہ کر نماز پڑھنا، خوب دعائیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، گھر میں جو کچھ وہ اعمال کر رہی ہیں ان کا بھی نصیب اللہ چمکائے گا، ان کا بھی نصیب اللہ چمکائے گا، ان کا بھی نصیب اللہ چمکائے گا۔ اب کس سے مانگیں؟ لوگوں کو جا کر بھئی میں وہ کیا ایمے میں دال کو کنگال ہوگا بھئی کیا تبھی مدد کرو، ایمے میں دال کو کنگال ہوگا بھئی کیا تبھی مدد کرو، بول کو مسجدہ میں کھڑ کو بھیک مانگنا سو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب لوگوں کے پاس بھیک مانگنے کی غلیظ عادت ختم کرو۔ کیا کریں اللہ؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میری مدد فرما۔ اب ہم لوگ جو ہی اندر آتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا کرتے اندر آتے نہیں آتے؟ اب جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنا، لکھو ہندی کو سامنے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے فضل سے اللہ سے کہو یا اللہ بہت کنگال ہو گیا ہوں، بہت ہمت ٹوٹ چکا ہوں، دم نہیں ہے، یا اللہ کتنا نقصان سنبھالوں گا، بالآخر میں انسان ہی تو ہوں،
یہاں بھی مار کھایا، وہاں بھی مار کھایا، وہاں بھی مار کھایا، یہاں بھی مار کھایا، اے میرے اللہ اپنے فضل سے تو مجھے مستغنی بنا دے، میرے اندر ہمت پیدا فرما، قوت پیدا فرما، طاقت پیدا فرما، حوصلہ پیدا فرما۔ یہ اللہ کے فضل سے جب تم مانگو گے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ کے فضل سے اللہ سے خوب مانگو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ تیرے دل میں بات آئے گی، ارے اللہ کے بندے تو وہ پرانی تجارت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ دیکھ یہ ایک نئی تجارت، یہ ایک نئی تجارت، یہ ایک نیو بزنس، یہ ایک نیو بزنس، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طرف جا، اس طرف جا، اس طرف جا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جیسے جمعے کے دن کہا جاتا ہے جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، تلاش کرو، اللہ دے گا۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا، اللہ سے نا امید نہ ہونا، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ اب تلاش کرنے جا کو امی ابا کو سب چھوڑ ڈال کو بے وارسی زندگی گزار لے کو ہی سب کو والدین چھوڑ ڈال کو تلاش کرنے کہاں چلے گئے؟ کہاں جی جا کو ہی تو میں یہاں آ گیا ہوں حضرت، یہاں کون جی ہی تمہارے، کون بھی نہیں سوائے قبرستان کے۔ یہ کیا جی بے وارسی زندگی؟ یہاں کہیں کو آپ کو پڑے ہی کیا ہے؟ یہاں کیوں آئے؟ رشتے ناطے کو سب کچھ چھوڑ کو۔ اللہ دینے والا بنگلور میں نہیں دیتا، اللہ ہر جگہ پر اللہ ہے۔ ہماری دعا کی کمی ہے، اللہ کی قدرت کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آگے کی آیت عجیب، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا سنو ہم لوگوں نے حصہ بھی رکھا ہے تم لوگوں کے لیے، پچھلی زندگی میں تمہارے پردادا دادا والدین کی پراپرٹی بھی ملے گی، وہاں بھی ایک نظر دوڑاؤ، اپنے وولڈ اسٹاک پر بھی نظر دوڑاؤ۔ ارے رے 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 ہاؤ نا بھائی، ہمارے دادا بولتے تھے بیٹا جی یہ قدری میں 100 ایکڑ تمہارے پردادا کی بیٹا، اس کی طرف توجہ دو، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی انشاءاللہ برکتوں کا سلسلہ شروع کرے گا۔ ارے کولار میں زمین پڑی ہوئی تھی، وہاں سننے میں آیا کہ ٹمکر کی طرف زمین پڑی ہوئی ہے، سننے میں آیا بیجاپور میں وہاں ایک 50 ایکڑ ہمارے پڑے ہوئے ہی، تلاش کرے تو کہاں سے کی خاندان کے پرانے خزانے نکل گئے۔ قرآن رہبری کرتا ہے، اسے تفسیر میں بیٹھو بولتی سو جھٹک لے بھاگتے رہتی، بڑا وہاں جا کو پہاڑ کھودے سکا 15 منٹ بیٹھو چی گتو بیٹھنے ہوتا، چپتے رہتا نا مسجد میں بیٹھنا گتو، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا ہوا؟ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے قرآن، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ابھی جن لوگوں سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا ہے ان کا بھی حق ادا کرنے کی نیت کرو۔ یا اللہ مال ملے گا، جن جن لوگوں کا قرض ہے سب کو ادا کروں گا، نیت کرو انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھو تمہاری اچھی نیت کی برکت سے کیسے نوازتا جائے گا۔ یہ نیت پر کون گواہ ہے؟ کون گواہ ہے بھائی؟ میں جو گھر میں بیٹھ کر نیت کر رہا ہوں، کمرے میں بیٹھ کر نیت کر رہا ہوں، تنہا بیٹھ کر نیت کر رہا ہوں مسجد میں، یہاں بیٹھ کر دل ہی دل میں نیت کر رہا ہوں، گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ نیت کے لیے گواہ میں اکیلا کافی ہوں، انشاءاللہ نوازشوں کا دروازہ شروع ہو جائے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، جو اچھی نیت تم لوگوں نے کی ان سب پر میں گواہ ہوں، میں تمہارے لیے نوازتا چلا جاؤں گا، بے فکر رہنا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھو، جو کہا نا مردوں کو نہیں جانا چاہیے، بھئی مرد حضرات محنت کریں گے، عورتیں گھر میں رہیں گی، کہاں نہیں کہا؟ اللہ آگے بھی اس کا اشارہ فرما دیے، الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھو بھائی مرد حضرات عورتوں کے اخراجات سنبھالیں گے،
عورتوں کو تمہیں بھی بی کام پڑھ کو ہی نہ جی ہاؤ کانتی بھی ٹیچر بن جاؤ, تمہیں بھی بی ایس سی پڑھ کو ہی نہ جی, تم نہ بھی کمپیوٹر معلوم نہ جی ہاؤ کانتی بھی تمہیں جا کو ذرا نوکری تلاش کرو, انٹرویو دے جی بول کو اسے بیکارن بنا کو روڈ گھر سے باہر بھیجو نو کو. مرد حضرات نکلیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, عورتیں نکلیں گی اللہ کی مددوں کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں, بے وقوف لوگ, کنٹری زندگی بولتی ہیں اس کو, کنٹری زندگی, ایک ایک کنٹری ملک, ایک ایک کنٹری جو ہمیں بنا لینا وہ زندگی. کون سی زندگی وہ؟ ہمیں خود ہو کو تمہیں بھی جاؤ جی میں بھی جاؤ جی سے کہتے کنٹری زندگی. توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہائے ہائے, اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن پاک کے وہ ہدایات ہیں جو ہدایات ہماری زندگی کے مسائل کے حل ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. ہمت مرداں بولو بھائی, ہمت مدد. آج تک کانتے بھی ہمت عورتاں سن کو ہی کیا بھائی, عورتاں کی ہمت عورتاں مدد خدا سن کو ہی کیا. مدد کا دروازہ الٹا بند ہوتا سو. مرد حضرات ہمت کریں گے, دروازہ کھولنے والی ذات کون؟ اللہ کی. عورتیں اگر ہمت کر کو نکلی تو مدد کا دروازہ بند جاؤ چن کھا لے کرو. تو اتنے جانا جاؤ, تمہیں بھی جاری جاؤ, سب جنے جاؤ چن کھا لے کو پھرو. واٹ از دا میننگ آف چن کھا لے کو پھرو؟ ابھی کیا مطلب اس کا؟ یہاں ذرا وہاں ذرا. حضرت مولانا عمر صاحب پانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے. چن کھا لیو. وہاں 2,000 روپے مل رہی حضرت, یہاں 1,500 روپے مل رہا حضرت, وہاں 500 روپے مل جاتا ہے حضرت, وہاں 800 روپے مل جاتا ہے. چن کھا لے کو کیا کرو؟ انہیں بیٹھے سے جگہ 10-15 ہزار روپے اللہ دے رہا, وہاں چن کھا لے کو پھر رہا. صرف ایک ڈر کے ہو جاؤ, ڈر کے ہونے سے اللہ بچائے گا انشاءاللہ. ہم تو ابھی اللہ کے کام بنے, بولو صحیح بولو, چپ کیا نہیں, نماز تو ماشاءاللہ پڑھ رہی, اللہ کے بنے کام. انشاءاللہ اگر اللہ کے بننے والے بن جائیں گے, اللہ سب کو ہمارے لیے بنا دے گا انشاءاللہ. من کان للہ کان اللہ لہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.